جاؤ جاؤ، تمہارا پاگل شوہر پلا کے باہر پڑا ہے، اٹھا لو جا کر۔ تائی کے الفاظ اس کو سخت ناپسندیدہ لگے۔ وہ اگلے ہی پل بھاگی، مگر پھر ان کی طرف مڑ کر بولی، یاد رکھیں یہ ولا، یہ دولت سب اسی کا ہے جس کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، اور آپ لوگ دونوں ہاتھوں سے میرے شوہر کی دولت لوٹ رہے ہیں نا۔ جس دن وہ ٹھیک ہو گیا، آپ اپنا بوریا بستر اس گھر سے سمیٹ کر چلتی بننا۔ ہاں، بڑی زبان چلنے لگی ہے اس کی، کچھ کرنا پڑے گا اس کا بھی۔ پیچھے وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ جیسے ہی وہ بیک یارڈ میں گئی، زارون کو سیڑھیوں پر بیٹھے پایا۔ آیت نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سہلائے اور اسے پکارا، چلو اٹھو، اپنے روم میں چلتے ہیں، یہاں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ سوجی آنکھیں کھول کر زارون نے اسے دیکھا۔ بیوی، کہاں چلی گئی تھی تم اپنے زارون کو چھوڑ کر؟ اس نے آس سے آیت کا ہاتھ تھام کر کہا، وہ میں آپ کے لیے نئے کپڑے لینے گئی تھی۔ اچھے اچھے، آؤ میرے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں۔ جہاں سے آج وہ ہو کر آئی تھی اس کے متعلق ابھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اصل میں زارون کے ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی۔ جب سے اس کے ڈاکٹر نے زارون کی ریکوری کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، تب سے وہ بے چین تھی، اور جب وہ ان کے سے ملی تو ساری پچھلی دوائیاں جو اس کے اس گھر میں آنے سے پہلے اسے دی جاتی رہیں وہ لے کر گئی تھی۔ سڑک پر پھیلی ہوئی رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی، جیسے اندھیرا خود کسی انہونی کا انتظار کر رہا ہو۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کے سامنے سڑک کے سفید نشان پلک جھپکتے غائب ہو رہے تھے۔ زارون اسٹیئرنگ پر پوری گرفت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لمبا قد، مضبوط کندھے، سنجیدہ آنکھیں، ایک کامیاب بزنس مین کی پہچان اس کے انداز میں صاف جھلک رہی تھی۔ برابر والی سیٹ پر اس کی ماں بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر ہلکی سی تشویش نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے نا؟ ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے۔ زارون مسکرایا، اپنے بھائی کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھیں۔ وہی پر اعتماد مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ امی، فکر نہ کریں، وقت پر پہنچ جائیں گے۔ وہ جملہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ سامنے سے ایک تیز روشنی لپکی۔ اگلے ہی لمحے زوردار ٹکراؤ ہوا اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ امی! زارون کی آنکھ کھلی تو سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ سر میں شدید درد تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ امی کہاں ہیں؟ اس کی آواز خود اسے اجنبی لگی۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف مشینوں کی بیپ بیپ اور ایک انجانی خاموشی۔ وہ پھر سے غنودگی میں چلا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں، ہم پوری کوشش کرتے رہے مگر آپ کی والدہ، آئی ایم سوری، اس واقعے کا اثر گہرا تھا۔ اس کے بعد زارون چپ رہنے لگا۔ کبھی وہ ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی بچوں کی طرح اچانک ہنسنے لگتا، اور کبھی کسی کونے میں سمٹ کر رونے لگتا۔ سلطان ماموں اس سے ملنے آئے تو اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد پھر اکثر وہ چہرے بھول جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ بڑھتا چلا گیا۔ زارون کی تائی جو ان کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی، کافی عرصے سے ان کے چہرے پر ہمدردی، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر تسلی کے بول۔ وہ زارون کا خیال رکھنے لگی، اس کو وقت پر دوا دیتی، کھانا خاص اپنی نگرانی میں کھلاتی، اور تو اور خود اس کی ضرورت کی چیزیں لے کر آتی۔ مگر زارون میں بہتری نہ آئی۔ وہ آج واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ دفتر میں کام معمول سے کہیں زیادہ تھا۔ کئی دنوں سے رکے ہوئے فائلز اور رپورٹس آج جا کر مکمل ہوئی تھیں۔ کمرے میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ دروازہ بغیر اجازت کے کھل گیا۔ آیت چونکی اور مڑ کر دیکھا، سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے لان میں اپنی منگیتر کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر آئی تھی، اور اب یوں اچانک اس کے کمرے میں آ جانا بالکل مناسب نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، فرحاد نے خشک لہجے میں کہا۔ آیت فوراً سنبھل گئی۔ جو بھی بات کرنی ہے میرے شوہر کی موجودگی میں کریں، ابھی یہاں سے جائیں، ڈائننگ ایریا میں بات ہوگی۔ فرحاد کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ بہت بدل گئی ہو آج کل، اور یہ جو تم نے میرے اکاؤنٹس پر پابندی لگوائی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ یہ سب بزنس کی کنڈیشن کے مطابق ہوا ہے، اور ویسے بھی آپ کے شیئرز نہیں ہیں تو آپ کا وہاں کیا کام؟ فرحاد نے ہنسی کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھایا۔ اپنے آپ کو پورے بزنس کی مالک سمجھنے لگی ہو؟
آیت کے لیے وہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے زارون کو یاد کیا، اور جیسے دعا قبول ہو گئی ہو۔ اچانک دروازہ کھلا۔ بیوی، کیا ہوا؟ زارون اندر آیا۔ آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ فوراً آیت کے پاس پہنچ گیا۔ آیت کے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ اس کی موجودگی ہی اس کے لیے ڈھال بن گئی۔ یاد رکھنا میری بات کو، وہ سختی سے بولتا زارون پر نظر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آیت کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ قالین پر بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ قالین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی، کیا کہا اس نے؟ زارون نے معصوم حیرت سے پوچھا۔ آیت نے بے اختیار اسے تھام لیا۔ پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ زارون، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ زارون نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رو مت بیوی، زارون ہے نا تمہارے پاس۔ آیت نے خود کو سنبھالا۔ اس نے زارون کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو یاد ہے میں کون ہوں؟ زارون نے غور سے دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری بیوی، میری آیت، اس نے پیار سے اس کی ناک پر ہلکی سی تھپکی دی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو اب خوشی کے تھے۔ اس کی کوششیں رنگ لا رہی تھیں۔ زارون آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح آیت میڈم کی شرارت چل رہی تھی۔ آیت، واپس کرو میرا سیل، ایک بار ہاتھ آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مہروش نے غصے میں چیخ کر کہا تو آیت صوفے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگ گئی۔ پہلے پکڑ کر دکھاؤ نا سستو، وہ ہنستے ہوئے زبان چڑھا گئی۔ ایک ہاتھ میں موبائل، دوسرے میں کشن۔ وہ کبھی کزنز پر کشن پھینکتی، کبھی خود صوفے کے پیچھے چھپ جاتی۔ مہروش کو پھر سے کوئی نیا فیشل مل گیا تھا۔ وہ کر رہی تھی جب آیت صاحبہ نے دھڑا دھڑ اس کے پکس بنائیں، اور اب چڑھا رہی تھی کہ سائم بھائیو دیکھیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا ان کا۔ اصل میں مہروش کی منگنی اس کے بھائیو سائم سے طے ہو چکی تھی، اور ویسے بھی مہروش اور وہ تو پکی والی سہیلیاں تھیں۔ دونوں سارا دن گھر میں خوب رونق لگائے رکھتی تھیں۔ سلطان ہاؤس کی رونق آیت کے دم سے تھی۔ آیت مہروش کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی رہتی تھی۔ آج بھی اس کے ہاتھ ایک تگڑا جواز تھا۔ اب جب تک مہروش اسے اس کی فیوریٹ فوڈ پوائنٹ پر اچھا سا ڈنر نہ دے دیتی، اس نے ایسے ہی کرتے رہنا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے باقی لوگ ان کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تبھی دروازے پر بیل بجی، مگر جیسے ہی سلطان صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے، ان کے چہرے کا سنجیدہ تاثر دیکھ کر فضا بدل گئی۔ ان کے ساتھ کوئی مہمان آیا تھا۔ آیت، اپنی مما کو ڈرائنگ روم میں بھیجو، جلدی۔ ابھی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بابا، ابھی تو میچ شروع ہوا تھا۔ مہروش، اپس، بھابھی کو۔ آیت، اس بار آواز میں وہ نرمی نہیں تھی۔ وہ چونکی، خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مما، آپ کے کھڑوس پتی تشریف لا چکے ہیں اور انہیں آپ کی یاد ستا رہی ہے۔ جائیے اور انہیں اپنا رخ روشن دکھائیے۔ اترا کر مہاراجہ کی سٹائل میں بولتی ہوئی مما کے کندھے پر سر رکھا۔ شمسا جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی بولی، آیت کی بچی، کم دیکھا کرو سیریل، ایک لگا دینی ہے میں نے تمہیں، آئی بڑی۔ آئے ہائے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، ہم تو بتانے سے بھی گئے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی، 90s کی ہیروئن کی طرح۔ شمسا اسے نظر انداز کرتے ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف چل دی، جانتی تھی کہ اس کی زبان کو بریک لگنا مشکل ہے۔ سلطان کے سامنے والے صوفے پر زارون کا پرسنل مینیجر بیٹھا تھا۔ تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، سر، ان کی حالت پہلے سے زیادہ نازک ہے۔ کبھی بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں، کبھی گھنٹوں کسی کونے میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی انہیں کسی اپنے کا ساتھ نہ ملا تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ مزید انہیں سارے حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ فرحاد کا بزنس اور فیکٹری کو سنبھالنا، اور انہوں نے اپنے سارے بینک اکاؤنٹ بھر لیے تھے۔ دن بدن سب سمیٹ رہے تھے وہ لوگ۔ آیت جو کہ کان لگا کر سب سن رہی تھی، اس کا دل بے سبب دھڑکنے لگا۔ چند سال پہلے ہوئے نکاح کو اس نے کبھی اہم سمجھا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو وہ BSc کر کے فارغ ہوئی تھی، اور اس میں لاابالی پن بھی بہت تھا۔ شمسا بیگم کی بہترین دوست تھیں زارون کی والدہ۔ کچھ سال پہلے دونوں نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا تھا۔ آیت اور زارون کی شادی کر کی، اور رخصتی آیت کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے کی تھی، مگر کون جانے کل کیا ہو۔ اب ان سارے حالات کے بعد آیت کا وہاں جانا
ناگزیر ہو گیا تھا۔ کھانے کی میز پر مکمل خاموشی تھی، جو کہ آیت کے لیے ہضم کرنا خاصی مشکل تھی۔ آیت بیٹا، آپ سے بات کرنی ہے ایک۔ گلا کھنکھار کر وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ تمہاری رخصتی کرنا چاہتے ہیں ہم۔ کیا؟ کیا کہا آپ نے بابا؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی، مجھے نہیں جانا وہاں۔ سلطان صاحب بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی لاڈلی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، ایسے مت بولو اس کے لیے۔ کاغذوں میں؟ واہ بابا، کیا بات ہے آپ کی! یعنی کہ آپ مجھے ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ کیا آپ سب کے ہوش سلامت ہیں؟ وہ اب تقریباً چیخ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے انسان سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ جس کا دل کرتا ہے وہ میرے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ مما نے اپنی دوستی مضبوط کرنی تھی تو کرتی نہ خود۔ یہ کیا منطق چلی آ رہی ہے کہ اولاد کی شادیاں کر دو تو رشتے مضبوط ہو جائیں گے؟ سلطان صاحب تھکے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹا تم اس کے نکاح میں ہو، اب سے نہیں برسوں سے۔ زارون بہت اچھا انسان ہے، اسے کسی مخلص رشتے کی سخت ضرورت ہے بیٹا۔ وہ اکیلا رہ گیا ہے بیٹا، بات کو سمجھو، اور اسی لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولے، جانتے تھے کہ آیت کو راضی کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیت کو کیسے ساری حقیقت بتائیں۔ زارون کا امیج آیت پر ایک خڑوس اور خشک مزاج انسان کا تھا۔ مجال ہے جو کبھی اس کو ہنستے مسکراتے دیکھا ہو۔ وہ چونکی۔ واہ، تو میں کوئی انتظار گاہ ہوں جہاں ایک انسان کی زندگی کسی اور کے ٹھیک ہو جانے تک رکی رہے۔ وہ ماں کی طرف مڑی۔ امی، آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پڑھ رہی ہوں، میں نے خواب دیکھے ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہ لمحہ بھر رکی، تو میں واپس نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ شمسہ نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، شوہر ہے وہ تمہارا، اب نہیں تو بعد میں تمہاری شادی تو ہونی ہی تھی نا، اب وہی تمہارا گھر ہے، اور ہاں تم وہاں رہ کر بھی پڑھ سکتی ہو، بس تمہیں زارون کا خیال رکھنا ہے۔ شادی تو ہونی ہی تھی، مگر مما اس طرح نہیں۔ بہرحال میں اپنی پیکنگ کر رہی ہوں، کل نہیں بلکہ آج ہی وہاں جاؤں گی۔ اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی۔ وہ پلٹی اور دروازہ زور سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی کو کیسے بھیج دوں سلطان؟ دیکھے نا، ابھی ہماری آیت کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ سلطان صاحب نے ضبط کے ساتھ کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ زارون پر مجھے پورا بھروسہ ہے، ضرور کوئی تو بات ہے جو اس نے آیت کو بلوایا ہے، ورنہ اس کا مینیجر کیوں آتا ہمارے پاس؟ انہیں پتا تھا کہ آیت کا رد عمل ایسا ہی ہوگا۔ شام تک آیت پیکنگ کر کے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے میکسی پہنی تھی جو وہ اپنے کالج کے فیئر ویل کے لیے لائی تھی۔ شمسہ دروازے پر کھڑی تھی۔ تم مجھ سے بھی نہیں ملو گی؟ آواز لرز گئی۔ آیت نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر فیصلہ اس سے زیادہ مضبوط۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لے لیا اور آیت گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے، وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے پاس وہ جا رہی ہے وہی اس کی زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ گاڑی ولا کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو آیت نے لاشعوری طور پر دوپٹہ ذرا سنبھال لیا۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کا نیا گھر تھا، مگر گھر جیسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ لمبی دیواریں، اونچے دروازے، اور وہ خاموشی جو شور سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، تائی کی نظریں اس پر جم گئیں، وہ نظریں جن میں مسکراہٹ کم اور ناپ تول زیادہ تھی۔ لو آ گئی آیت، تائی نے مسکراتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ چلو بھائی، اوپر لے جاؤ اسے۔ زارون کے کمرے میں آیت چونکی۔ ان کے بات کرنے کا انداز، دیکھنے کا طریقہ اسے کسی بھی طرح سے اپنائیت بھرا نہ لگا۔ زارون کی تائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی خالہ بھی تو تھیں، اور خالہ تو ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے، مگر آیت کو کہیں سے بھی نہ لگا کہ وہ زارون کے لیے اچھا سوچتی ہیں۔ تو پھر وہ کس حیثیت سے اس گھر میں ہیں؟ کیا پتہ میرا وہم ہو، یہ ایسی نہ ہو جیسی اب مجھے لگ رہی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر ملازم کے بتانے پر زارون کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جانے کیسا ہوگا زارون۔ دیکھ لیں گے، اصلی بے فکری سے بولی۔ تائی کے ہونٹوں پر عجیب سے مسکراہٹ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آیت کے قدم خود بخود رک گئے۔
اندر داخل ہو کر اس نے تفصیل سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی، کتابیں، فائلیں، ایک کونے میں رکھی نفیس سی الماری میں سیٹ، اینٹیک فرنیچر اور کشادہ کمرہ۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں کسی ذہنی مریض آدمی کا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سب کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بکھرا ہوا کمرہ ہوگا۔ آج صبح سے ہونے والے واقعات نے اسے سچ میں بہت تھکا دیا تھا۔ اب اسے صرف آرام کرنا تھا۔ ایک ہاتھ سے جمائی روکتے اس نے اپنا بیگ کھولا، مگر یہ کیا؟ وہ تو اپنا ٹراؤزر شرٹ رکھنا ہی بھول گئی تھی، اور کوئی کمفرٹیبل سوٹ تھا ہی نہیں۔ سوچا زارون کا لے لیتی ہوں۔ زارون کمرے میں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر تھا۔ درمیان میں جو گلاس وال تھی اس پر اندر کی طرف بھاری پردے لگے ہوئے تھے جو کہ پوری طرح پھیلے ہوئے تھے۔ شاور لے کر جیسے ہی فری ہوئی تو اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اف، وہ کپڑے لانا تو بھول ہی گئی۔ سوچا زارون تو ہے نہیں کمرے میں، اور اگر ہو بھی تو اس کو کون سا کسی چیز کی کوئی سمجھ ہے۔ اس نے جلدی میں دروازہ بند کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ماحول میں خاموشی تھی۔ وہ بے فکری سے اپنے خیالوں میں گم ہلکے ہلکے گنگنانے لگی۔ تبھی اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے ترتیب ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ زارون کی آواز نرم مگر حیرت بھری تھی۔ آیت نے سانس روک لی۔ اس کی پوشاک پر بنا ننھا سا سفید بھالو روشنی میں چمک رہا تھا جس پر زارون کی نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ یہ اچھا ہے، وہ دھیرے سے بولا، معصوم سا ہے۔ آیت نے خود کو سنبھالا اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ زارون پہلی نظر میں کسی بھی زاویے سے الجھا ہوا یا غیر متوازن نہیں لگ رہا تھا۔ سادہ سفید شرٹ، سلیقے سے بکھرے بال، وہ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ زارون تم کہاں سے آئے؟ مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ پیچھے ہٹو زارون، وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ تم کون ہو؟ یہ سوال معصوم تھا۔ میں، آیت نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ زارون نے آنکھیں پھیلا دی۔ بیوی؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ بیوی کہتے ہیں بیسٹ والی فرینڈ کو۔ وہ مسکرائی۔ زارون غور سے سنتا رہا جیسے کوئی سبق یاد کر رہا ہو۔ تو تم میری دوست ہو؟ سوچ کر بولا۔ آیت نے سر ہلایا۔ ہاں، تائی، نگین اور ان کا بیٹا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زارون کے کمرے کی طرف دیکھ کر مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ یہ یہاں کیوں آ گئی؟ اب یہ زارون کو سنبھالے گی؟ فرحات زور سے ہنسا۔ ہاں ہاں ہنس لے بیٹا، ادھر ماں تیری فکروں میں گھلی جا رہی ہے اور تمہوں کی لاپرواہیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ارے امی فکر نہ کریں، اس کو کیا پتہ چلے گا، آپ بس پیار سے رہنا اس کے ساتھ، اس کا بھی انتظام کر دیں گے، چل کرے موم۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی بھی تو کرنی تھی نا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کئی چھپے ہوئے چہرے اصل شکل میں آنے لگے۔ زارون کے والد یعنی کہ احمد خان بہت سمجھدار اور ذہین انسان تھے، ساتھ ساتھ قسمت کے دھنی بھی تھے۔ جو بھی کام شروع کرتے ضرور کامیاب ہوتے۔ پڑھائی مکمل کرتے ہی انہوں نے اپنا لیدر کا چھوٹا سا کارخانہ بنایا۔ دن رات محنت کی اور آہستہ آہستہ کامیابی ملنے لگی۔ پہلے وہ اپنے ملک میں ہی خرید و فروخت کرتے تھے، پھر ان کے پروڈکٹس کی کوالٹی اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو بین الاقوامی سطح پر بھی پسند کیا جانے لگا۔ اس طرح ملک سے باہر بھی مارکیٹ بڑھانے لگے۔ یہ سب کچھ ان کی دن رات کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ان کے دونوں بھائی پڑھ لکھ کر اچھی جابس کر رہے تھے۔ گزر بسر ٹھیک ہو رہا تھا، مگر احمد صاحب کی کامیابی ان دونوں کو کھٹکنے لگی۔ حالانکہ انہوں نے دونوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل ہونے کی تجویز بھی دی، جس کو خوش دلی سے دونوں نے قبول کر لیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلا، پھر وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ ظاہر ہے اپنی محنت تو تھی نہیں، سو دل کھول کر خرچ کرتے تھے، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ان دونوں کو اپنے ولا میں لے آئے، مما فیملی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب باقی کی زندگی سب بھائی مل کر ساتھ گزاریں۔ ان دونوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ بھلا بھائی صاحب تو حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے اپنے بھائیوں پر۔ احمد صاحب سب کچھ اپنے اکلوتے بیٹے زارون کے نام کر کے، ظاہر ہے سب کچھ ان کی محنت کا تھا تو قانونی طور پر اس کا اصل حقدار زارون ہی ہوگا، مگر یہ بات تسلیم کرنا سب کے لیے کافی مشکل تھا۔ حالانکہ وہ اتنا کچھ جمع کر چکے تھے کہ اگر اپنا خود کا کاروبار شروع کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے تھے۔ آسیہ کے جانے کے بعد زارون نارمل نہ رہا، کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا، سارا دن کمرے میں رہنا، آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کسی سے بات نہ کرتا، اسے جیسے اب کسی شے کی ضرورت نہیں رہی ہو۔ تائی اور چاچی نے گھر کا انتظام اپنے کنٹرول میں لے لیا، سارے پرانے ملازم بدل کے نئے رکھے گئے۔
سوائے نورا بوا کے۔ ایک تو وہ بہت بوڑھی تھیں، دوسرا وہ اس گھر میں تب سے تھیں جب سے احمد صاحب کا کاروبار ابتدائی مراحل میں تھا۔ انہوں نے ہر سکھ دکھ ان کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں تائی نے ان کو کیوں نہیں نکالا، شاید بوا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ سوچ کر ہاں مگر سمجھانا نہیں بھولی تھی انہیں کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو آنکھیں اور کان بند کر کے رہنا ہوگا، ورنہ وہ دن ان کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ تائی زارون کا کھانا خاص طور پر خود تیار کرواتی تھیں اور خود اپنے سامنے اس کو کھانا کھلاتی تھیں، اور جب آیا تائی اور زارون کا ناشتہ لینے نیچے کچن میں گئی تو پتہ چلا کہ ابھی کوئی خاتون نہیں اٹھی۔ ہاں مگر مرد حضرات ناشتہ کر کے آفس جا چکے ہیں۔ اس نے جب انڈا پراٹھا بنا لیا تو ملازمہ آئی اور بولی، آیت بی بی، زارون صاحب کا ناشتہ میں بناتی ہوں، آپ رکیں، میں ابھی ناشتہ بنا کے کمرے میں لاتی ہوں۔ بلکہ آپ ایسا کریں اپنے کمرے میں جائیں، اگر بڑی بی بی نے آپ کو کچن میں دیکھ لیا تو مجھ پر اور غصہ کریں گی۔ ارے کیوں بھائی، میں اب یہاں مہمان تھوڑی ہوں، اب یہ میرا بھی گھر ہے نا۔ تائی کو بولیں کسی بھی طرح کے تکلفات میں مت پڑیں، آج سے زارون کا ہر کام میری ذمہ داری ہے، مجھے اچھا لگے گا ان کے کام کر کے۔ آیت ٹرے میں چائے کی 2 کپ رکھتی سادگی سے بولی اور اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگا شاید وہ نئی دلہن ہے، اسی لیے تائی نے ایسے بولا۔ وہ کندھے اچکا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ زارون اب کئی دنوں سے جان بوجھ کر وہی ضدی انداز اپنائے ہوئے تھا، کبھی آیت سے کہتا آج خود کھانا کھلاؤ، اور کبھی پلیٹ ایک طرف رکھ کر منہ بھلا لیتا۔ آیت تھک جاتی مگر شکایت نہیں کرتی تھی، اور اس کے ہاتھ سے نوالا لیتا، جان بوجھ کر آہستہ چباتا اور پھر شرارت سے کہتا، اور آیت جھنجھلا کر کہتی بس کرو زارون، کھانا کھا لو۔ وہ مسکرا دیتا۔ آیت کے لیے زارون کا ساتھ پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ آیت کو یہاں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس دورانے میں اسے اصلی چہرے نظر آ چکے تھے۔ زارون کا مینیجر تمام اپڈیٹس دیتا رہتا تھا اور ان کی کمپنی میں موجود پرانے سینئرز کے مشورے سے پاور آف اٹارنی زارون آیت کو دے چکا تھا۔ آیت کے آ جانے سے زارون میں کافی بہتری آ رہی تھی، اس کے سیشنز خود اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی، حالانکہ یہ پہلے ہی دن سے ہونے چاہیے تھے۔ ساتھ میں آیت اس کا کھانا خود اپنی نگرانی میں تیار کرواتی اور اس کو کھلاتی۔ کبھی کبھی تو اسے شک ہونے لگتا کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ زارون ٹھیک ہو اور وہ دوبارہ سے آفس جائے۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ وہ تمام کام سمیٹ کر اب پریزنٹیشن تیار کرنے بیٹھی تھی۔ جس پروجیکٹ کے لیے وہ آج کل کوششیں کر رہی تھی وہ ان کی کمپنی کے لیے بہت اہم تھا، اور وہ پورے دل سے چاہتی تھی کہ یہ پروجیکٹ انہی کو ملے۔ یہ آیت کا پہلا موقع تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن خود سے دینے والی تھی، آیت بیڈ کے کنارے بیٹھی فائلیں ترتیب دے رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا ہوا، اسکرین پر سلائیڈز ادھوری سی نظر آ رہی تھیں۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے کسی ایک پوائنٹ پر اٹکی ہوئی تھی۔ یہ والا پوائنٹ یہاں نہیں آئے گا، زارون کی آواز بالکل پاس سے آئی۔ آیت چونک کر پلٹی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ چکا تھا، سفید شرٹ پہنے، آنکھوں میں وہی ٹھہرا ہوا اعتماد۔ پریزنٹیشن سے پہلے کمپنی کا ویژن آئے گا، پھر فائنینشیل سٹیٹس۔ وہ اسکرین کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ آیت یک ٹک اسے دیکھے گئی، اور آخر میں پروجیکشن، لوگ نمبرز سے پہلے سوچ خریدتے ہیں آیت۔ آیت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ اتنی ڈیٹیلز میں سب جانتے ہیں؟ زارون مسکرایا، وہ مسکراہٹ جس میں اب کوئی خلا نہیں تھا۔ یہ میرا بزنس ہے بیوی، میں نے ہی تو کھڑا کیا تھا۔ وہ فائل اس کی طرف سرکاتا گیا۔ یہ ڈاکومنٹس اچھی طرح سے ریڈ کرنا، خاص طور پر فٹ نوٹس۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر نرمی سے بولا، اگر کوئی انٹری تمہیں عجیب لگے تو اس پر نشان لگا لینا۔ آیت کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ نے سب کچھ مجھے سکھانے کے لیے خود کو پیچھے رکھا تھا نا؟ زارون نے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا تھا اگر کبھی میں نہ بھی رہوں تو تم کمزور نہ پڑو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ چلیں گے نا صبح میرے ساتھ آفس؟ زارون نے خوش دلی سے کہا، جی جناب، آج آپ کا امتحان ہے، جانا تو بنتا ہے نا۔ اور پھر یوں ہونے لگا کہ زارون اس کو آفس کے کام میں مدد کرتا، اس کو ایک ایک چیز سکھاتا، سمجھاتا۔ تایا ابو لوگ بھی حیران ہوتے کہ اتنے کم وقت میں آیت کو بزنس کی اتنی سمجھ بوجھ کیسے ہو چکی ہے، اور وہ تمام راز جو کہ ایک تجربہ کار بزنس مین کو پتہ ہوتے ہیں وہ سب آیت کو معلوم ہیں۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان سب کے پیچھے زارون کی محنت ہے۔ آیت کی مجبوری تھی آفس جانا، ظاہر ہے وہاں کے معاملات بھی تو سنبھالنے تھے،
پروڈکٹس وقت پر مارکیٹ میں پہنچنی ضروری ہوتی ہیں۔ اس دن بھی وہ جلدی میں تیار ہو کر روانہ ہوئی کہ آج بہت ضروری میٹنگ تھی آنے والے کچھ پروجیکٹس کے لیے۔ زارون ابھی سویا ہوا تھا، اس نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ سب تقریباً اپنے کمروں میں تھے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ فرحاد، وہی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ حد سے زیادہ تجسس اور زبان میں حد سے زیادہ تلخی ہوتی تھی۔ آیت، اس نے نام اس طرح سے لیا جیسے دونوں بچپن کے دوست ہوں۔ آیت نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جی۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ یہ جو تم یہاں اتنی اہم بننے کی کوشش کر رہی ہو نا؟ آواز دھیمی تھی۔ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی، میں بننے کی کوشش نہیں کر رہی، میں سچ میں اہم ہوں۔ آخر کو اس گھر کے اکلوتے مالک کی بیوی جو ہوں۔ وہ ہنسا۔ ہا ہا ہا، مالک؟ وٹ اے جوک۔ ابھی آرام سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ آیت نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ بولا، ورنہ اپنے شوہر سمیت یہاں سے جانے کی تیاری کر کے رکھو۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اور آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ وہ ہنسا۔ آیت سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی تو فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ہاں؟ وہ غصے سے بولی۔ دور ہوئی، کیا کرو گی اس کے ساتھ رہ کر؟ میری بات پر غور کریے گا۔ اتنے ناپسندیدہ الفاظ سن کر آیت تو فک رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، آیت کا ہاتھ اٹھا اور اسے چپ لگ گئی۔ کیا سمجھتے ہو تم کہ آیت کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اس بھول میں مت رہو۔ آئندہ کے بعد میرے ساتھ ایسی زبان استعمال کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ اس سے پہلے کہ فرحاد اس کی جانب بڑھتا، کوریڈور کے کونے میں کھڑے زارون سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ جو آیت ٹیبل پر بھول گئی تھی، اس نے آہستہ سے زمین پر رکھا۔ آنکھوں میں وہی معصوم چمک، مگر اندر کچھ اور جاگ چکا تھا۔ اس نے اچانک تالی بجائی۔ اوئے، بیوی کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ فرحاد چونک گیا۔ زارون، تم یہاں کب سے؟ ابھی۔ وہ آیت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اچھے نہیں ہو، وہ منہ پھلا کر بولا۔ امی کہتی ہیں لوگوں کو تنگ کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ فرحاد کے چہرے پر ایک لمحے کو غصہ آیا، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، میری بیوی کے ساتھ مذاق نہیں، زارون غصے سے بولا۔ فرحاد نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ آج آیت کو محسوس ہو رہا تھا کہ شوہر کی موجودگی ہی ایک بیوی کے لیے حفاظت ہے۔ آج پھر وہ اس کی حفاظت کر چکا تھا۔ آیت کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ خیر، جب وہ آفس جانے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا پورچ میں گاڑی ہی نہیں تھی۔ زارون، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ پیچھے مڑ کر اس نے زارون کو مخاطب کیا۔ میری گاڑی؟ وہ تو یہیں ہونی چاہیے، لگتا ہے کوئی لے گیا ہے، میری اجازت کے بغیر ہی، زارون تنے ابرو کے ساتھ بولا۔ پھر دماغ میں ایک دم سے کچھ آیا تو فرحاد کی گاڑی میں دیکھا تو چابی لگی ہوئی تھی۔ آؤ بیوی، دروازہ کھولتے ہوئے آیت سے بولا۔ آفس پہنچ کر وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے۔ زارون ہر میٹنگ میں آیت کے ساتھ تھا، مگر چپ چاپ بیٹھا سب سن رہا تھا۔ تایا، ابو اور چاچو اسے آج اتنے ٹائم بعد یہاں دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ اب ان سے سوال جواب ہوں گے۔ میٹنگ سے فری ہو کر وہ اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی جب کوئی بنا اجازت لیے اندر داخل ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے تایا ابو تھے۔ وہ بیٹھی ان کو دیکھتی رہی۔ ان کے سارے راز آیت جان چکی تھی۔ مانا کہ زارون نے تمہیں اختیار دے دیے ہیں؟ سارے۔ انہوں نے مسکرا کر بات شروع کی۔ مگر ہم دونوں بھائیوں کی دن رات کی محنت ہے اس کاروبار کو بنانے میں، ورنہ بھائی صاحب کی بات تو سب خسارے میں جا رہا تھا۔ ابھی ان کی بات جاری تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹی۔ تو آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب جتنی محنت کی اس کا 10 گنا وصول کر چکے ہیں آپ لوگ، اور باقی کا میں بچانا چاہتی ہوں، اور آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے؟ تمہارے خیال میں ہم نے اس کمپنی کو خراب کیا ہے؟ تایا ابو سے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ کل کیا یہ لڑکی نے انہیں اس کمپنی سے بے دخل کر دیا۔ ارے کول ڈاؤن تایا ابو، آپ لوگوں کا حصہ بنتا تھا یا نہیں؟ مگر آپ لوگ بہت لے چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اسی پر صبر کریں۔ وہ ان کے چیخنے کا ذرا سا بھی اثر لیے بغیر بولی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم ہماری مدد کے بغیر کیسے چلاتی ہو اسے۔ میرا خیال ہے کہ میں اب مصروف ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، میرا وکیل آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس بھجوا دے گا، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کمپنی اور اس کے تمام شیئرز کی اصل مالک آیت زارون خان ہے۔
وہ غصے سے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت سی کام ہے مجھے ابھی، اور ہاں، کل سے آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، شکریہ۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب زارون اور آیت گھر میں داخل ہوئے تو سب کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ آیت تو خیر فریش ہونے اوپر چلی گئی، جبکہ تایا ابو نے زارون کو نیچے روک لیا۔ بیٹا، مانا کہ آیت بہت قابل ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے گھر کی عورتیں باہر یوں آفس میں کام کرتی اچھی لگتی ہیں۔ تم ہمارا اپنا خون ہو، ہم تمہارا بھلا ہی چاہیں گے، اور ہمیشہ ہم نے تمہارا بھلا ہی کیا ہے۔ تم جانتے ہو یہ بات۔ زارون نے ناسمجھی سے سر ہلا دی۔ جب آیت سے بات کرنے کے بعد بھی کوئی راستہ نہ نکلا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اب زارون کو ایموشنل باتوں سے قائل کیا جائے۔ انہیں ابھی بھی لگتا تھا کہ زارون بھی نہ سمجھ ہے، اسے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ زارون مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ آیت کو مضبوط بنانا چاہتا تھا، اسے اچھے سے بزنس کی سمجھ بوجھ آ جائے، تاکہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کی بیوی اس دنیا میں سروائیو کر سکے۔ لہٰذا ابھی اس نے کسی پر واضح نہیں کیا تھا، سوائے اس کے پرسنل مینیجر اور آیت کے۔ ایک شام جب زارون اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، جب اس کے فون کی رنگ ہوئی، اس کے قابل اعتماد مینیجر کا میسج تھا۔ باس، آپ سے ملنا ہے، کچھ ضروری باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ گھر میں موجود لوگوں کے بارے میں جان جائیں، اور ایڈریس بھیجا ہوا تھا۔ وہ تیار ہوا اور باہر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں تائی اور چاچی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارے بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ زارون چونک گیا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ ان کے سامنے سے کیسے جائے بنا کچھ جواب دیے۔ وہ لان میں آ گیا، اور جب اسے لگا کہ کوئی نہیں کر رہا تھا اس کی نگرانی، تو وہ گاڑی لے کر گھر سے نکلا اور مینیجر کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ قاسم زارون کے بابا کا سب سے وفادار آدمی تھا۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ قاسم ایک طرف کونے والی ٹیبل پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر کھڑا ہوا اور جگہ دیتے ہوئے بولا، بہت اچھا، اب وقت آ گیا ہے۔ زارون نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ قاسم نے آہستہ آواز میں کہا، میں اب مزید نہیں دیکھ سکتا کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہیں۔ زارون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بولیں قاسم۔ قاسم نے گہری سانس لی۔ آپ کے اپنوں نے آپ کے کاروبار کو۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چنگاری سی لپکی۔ میں جانتا ہوں، وہ آہستہ بولا۔ نہیں سر، آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ قاسم نے بات آگے بڑھائی۔ جب آیت میڈم روز آفس جانے لگیں اور خود بزنس دیکھنے لگی تو سب کے منصوبے ہل گئے تھے۔ زارون نے آنکھیں بند کر لی۔ فرحاد، قاسم نے نام لیا، آپ کے کزن نے میڈم کو بہت پریشان کیا تھا۔ زارون کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ قاسم نے نظریں جھکا لی کہ اگر وہ بزنس میں دخل دیتی نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اگلے ہی لمحے زارون کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز میں غصہ لرز رہا تھا۔ میری بیوی کو؟ قاسم نے فوراً کہا، سر، میڈم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ سب خود ہی سہتی رہیں۔ زارون کی آواز بھاری ہو گئی۔ اور تائی اور چاچی؟ قاسم نے سر جھکا لیا۔ ان کا رویہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ وہ نوکروں کو حکم دیتی تھیں کہ آیت میڈم کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ اسی لیے وہ آہستہ سے بولا، وہ خود میرا کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ قاسم نے سر ہلایا۔ جی سر، وہ خود کچن میں کھڑی رہتی تھیں، آپ کی دوائیاں بھی خود لا کر دیتی تھیں۔ زارون چونکا۔ کیا؟ قاسم نے بات جاری رکھی۔ جب فیملی ڈاکٹر نے آپ کی دوائیں چیک کی تو پتہ چلا کہ آپ کو صحیح نہیں دی جا رہی تھیں۔ زارون کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اور آیت؟ قاسم کی آواز نرم ہو گئی۔ زارون کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ سب کچھ اکیلی کرتی رہی اور میں؟ وہ جملہ پورا نہ کر سکا۔ قاسم نے کہا، اس نے یہ سب میری وجہ سے سہا، لیکن اب وہ آہستہ آواز میں بولا، اب میں کسی کو میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھانے نہیں دوں گا۔ قاسم نے سر ہلایا۔ فرحاد کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ شام میں جب زارون گھر پہنچا تو سب لوگ حسب معمول لاؤنج میں جمع تھے اور پریشان تھے کہ آخر زارون گیا کہاں ہے۔ وہ مینیجر کو ساتھ لیے ہی گھر لوٹا تھا، کچھ ضروری کام جو نپٹانے تھے۔ اسے دیکھتے ہی تائی جان آ کے بڑھی۔ ارے کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ اکیلے مجھے بتا کر تو جاتے، میں پریشان ہو گئی تھی نا۔ وہ پیار سے زارون کے پاس آ کر بولی۔ آپ پریشان ہو گئی تھی؟ کیوں تائی اماں؟ اوہ، کہیں آپ کو اس بات کی پریشانی تو نہیں کہ زارون ٹھیک ہو گیا تو حساب مانگ لے گا؟
یا آپ کو اپنا اقتدار چھین جانے کا خدشہ ہے، یا اس وجہ سے کہ میں کہیں کھو نہ گیا ہوں؟ ہاں بتائیں، کیوں کیا آپ لوگوں نے یہ سب؟ آخر میرے اعتبار کا فائدہ کیوں اٹھایا؟ میں سب جانتا تھا، بلکہ پہلے دن سے ہی سب جانتا تھا آپ لوگوں کے بارے میں۔ وہ بولتا جا رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی آیت پر پڑی، جو تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ زارون؟ آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، بتا کر تو جاتے نا۔ اس کا بازو پکڑ کر لاڈ سے بولی، کچھ کام نپٹانے گیا تھا، ضروری تھے، مجھے لگتا تھا اب ہو جانے چاہیے۔ وہ سب کی طرف دیکھتا مانی خیزی سے بولا، پھر کچن کی طرف رخ کر کے بولا، چائے لائیں بوا؟ 2 کپ اچھی سی، صرف میرے اور آیت کے لیے۔ اور ایک کرسی اٹھا کر لاؤنج کے وسط میں رکھی، اس طرح سے کہ سب کو دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں فرحاد اور دوسرے کزنز بھی آتے دکھائی دیے۔ ارے ارے خوش آمدید، آپ جناب کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ آپ کے بغیر ہم شروع کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تشریف لائیے۔ اس کو اس طرح بولتا دیکھ سب کے سانس رکے ہوئے تھے۔ اتنے میں بوا چائے لے آئیں۔ زارون نے چائے کا کپ ان سے پکڑا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 قدم چل کر آیت کے پاس آیا اور اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ فرحاد منہ کھولے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو میاں، کہاں ہے تمہاری منگیتر؟ میں نے سنا تم سے ایک بڑی رقم لے کر اڑ گئی۔ فرحاد کی طرف دیکھتا بولا، تم سے مطلب؟ ہاں 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 نا، مجھ سے ہی تو ہے تمہیں مطلب۔ مصنوعی آہ بھر کے اس کے ہاتھ پر کپ الٹا۔ فرحاد چیخیں مارتا جانے لگا جب زارون نے اسے پکڑ کر کہا، اپنے ہارٹ کنٹرول میں نہیں رہتے تھے نا؟ تم سے امید ہے کل کسی کو تنگ نہیں کرو گے ان سے۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ زارون کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی ٹھہرا ہوا وقار تھا۔ آیت اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ زارون نے سب پر ایک ایک کر کے نظر ڈالی، تائی، چاچی، تایا، فرحاد، کزن، وہ چہرے جو برسوں اس گھر میں رہے مگر اس گھر کے نہ ہو سکے۔ میں آج آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرے بابا آپ سب سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں پر بھروسہ کیا اور اپنی ساری زندگی کی محنت بغیر کسی حساب کے آپ سب کے ساتھ بانٹی۔ وہ لمحہ بھر رکا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہر کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سب بہت پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ سب خاموش بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ میں صرف بابا کی خاطر خاموش رہا، ان کے احترام میں، ان کے یقین کی لاج میں۔ زارون کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی نے بھی ہمیشہ برداشت کا کہا، میں نے مان لیا، لیکن اب نہیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، اب میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں ایسے رشتے رہیں جو صرف اپنا فائدہ سوچیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا سامان سمیٹ لیں اور ایک نیا آغاز کہیں اور کریں۔ فرحاد نے کچھ کہنا چاہا۔ تائی آگے بڑھی، چاچی کی آنکھیں بھر آئیں۔ زارون بیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ابھی نہیں، زارون نے نرمی مگر واضح انداز میں بات روکی۔ فی الحال مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، اور ہاں، ماضی کی کسی چیز کا میں کوئی مطالبہ نہیں رکھتا۔ سب جانتے تھے کہ اب کسی وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ واقعی انہوں نے اپنے اتنے شفیق بھائی اور اپنے اتنے سعادت مند بھتیجے کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ سب لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ زارون ولا میں اب بس وہ دونوں ہی تھے۔ زارون اپنی ٹیرس پر رکھی کرسی پر بیٹھا تھا جب آیت دونوں کے لیے چائے لے کر وہیں چلی آئی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر آیت نے ہلکی آواز میں کہا، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ برا؟ وہ ایک قدم آگے آیا۔ نہیں آیت، آج پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ گھر واقعی میرا ہے۔ آیت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے سب کچھ اکیلے برداشت کیا، صرف بابا کی خاطر؟ زارون نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور تم نے سب کچھ اکیلے سنبھالا، صرف میری خاطر؟ آیت نے سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد ولا کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ نرم روشنیوں سے سجا لان، سفید اور کریم رنگ کی آرائش میں ڈنر سیٹنگ، اور پس منظر میں ہلکی سی موسیقی۔ زارون نے خاص طور پر یہ چھوٹا سا ڈنر رکھا تھا۔ سلطان صاحب، شمسہ بیگم، مہروش اور باقی کزن سب موجود تھے۔ جیسے ہی آیت لان میں آئی، اس کی شوخی فوراً لوٹ آئی۔ مہروش ہنستے ہوئے بولی، چپ رہو، آج واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ سلطان صاحب آیت کو دیکھتے ہی رک گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آیت خود آگے بڑھی۔ بابا، میں نے آپ سب کو بہت یاد کیا تھا۔
ہمیں بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری، وہ تو زارون سے تمہاری خیریت پتہ چلتی رہتی تھی۔ شمسہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری بیٹی اب بھی ماما سے ناراض ہے؟ آیت آنسو میں مسکرا دی۔ نہیں ماما، آپ دونوں تو میری دنیا ہو، آپ سے کیسے ناراض رہ سکتی ہوں بھلا؟ ڈنر کے دوران آیت کی شوخیاں جاری رہیں، کبھی کزن سے ہنسی مذاق، کبھی مسکراتے ہوئے کہنا، دیکھ رہے ہیں نا بابا، آپ کی بیٹی اب سب کچھ سنبھال لیتی ہے۔ زارون بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ جب سب لوگ رخصت ہونے لگے، آیت لان کے ایک کونے میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ زارون آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ پسند آیا یہ انتظام؟ آیت نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی مکمل ہو جائے گی۔ اس نے نرمی سے کہا، شکریہ زارون، ہر چیز کے لیے۔ زارون آسودگی سے مسکرایا۔ میری خوشی تم ہو آیت۔ آیت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ بہت خوش تھی، اللہ نے واقعی اسے بہترین ہمسفر سے نوازا تھا۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کے ناولز پسند ہیں۔